جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا مسابقہ کے لیے مہینے میں ایک مرتبہ سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، تو آج سوال و جواب کی نشست ہے۔ انشاءاللہ میں جلدی کوشش کروں گا کہ یہ سوال و جواب کا مرحلہ طے ہو جائے۔ اس میں 100 تک ہے نا؟ نمبر شاید کم ہے۔ ہو گیا شاہجہاں صاحب، ہو گیا۔ بسم اللہ کریں۔ سب سے آسان والا میں کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نہ حصہ لیتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں اس کے ذریعے جس کا نمبر آئے گا انشاءاللہ آپ جواب دیں گے ہر کوئی۔ ہو گیا، آپ ایک لے لیں، شروع کریں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ نمبر آپ دیکھ کے بتائیں گے کتنا؟ 52 52 کوئی ہے؟ 52 50 پر 2، پہلے ایسے ہی چلتا تھا، 100 میں ایک کم، 99۔ کوئی نہیں ہے؟ چلے جی 56 آپ کا ہے۔ چلیں آپ سے سوال ہوگا، اس میں یہ ہے اصول یہ ہے کہ جن کا نمبر آئے گا سوال ان سے ہوگا، اور پھر اگر وہ جواب دے دیے ٹھیک ہے، نہیں تو آپ لوگوں سے لیں گے۔ آپ میں سے بھی اگر جواب ہو گیا تو کوئی مشکل نہیں، اگر نہیں ہوا تو میں بتاؤں گا، لیکن انعام انہی کا ہوگا جن کا نمبر آیا ہے۔ میں نے بتایا تھا قرآن ترک کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں ہمارے خلاف مقدمہ کریں گے۔ ایک مقدمہ ہوگا کہ ان لوگوں نے جو ہے قرآن چھوڑ دیا تھا، جو سورہ فرقان میں ہے نا، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے مطلب تلاوت نہیں کرنا اور اس کا مطلب سے نہیں سمجھنا، اس کا مطلب نہیں سمجھنا، پڑھنا ہے تو تفصیل سے پڑھنا چاہیے۔ جی جی جو لکھا ہے آپ سمجھ سکتے جی 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 قرآن چھوڑنے کے جو ہے بہت سارے مراحل ہیں، وہ سب اس میں داخل ہیں۔ جیسے قرآن کے وقت جو ہے شور مچانا، جیسے کافر لوگ کرتے تھے، یہ بھی قرآن چھوڑنے کے معنی میں ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ قرآن نہ سنا جائے، نہ پڑھا جائے۔ اسی طرح سے قرآن پر ایمان نہ لانا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ قرآن پر عمل نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں غور و فکر نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کرنے کے لیے وہ نہ کرنا، یا جس سے منع کیا ہے اس سے نہ رکنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا تبلیغ کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہوا۔ اور قرآن کی تبلیغ نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہوا۔ یہ سارے مراحل اس میں داخل ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ان کا نام لکھیں۔ آپ کا نام؟ سعید عرفات محمد۔ جی جی بیٹھ جائیں۔ 41 40 پر 1، ایسے ہی ہے نا؟ لوٹتے ہیں جو ہے بچپن کی طرف، بہت سے لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچپنے کی طرف لوٹتے ہیں۔ ہے کوئی؟ 41 چلیں آپ سے سوال ہے، شاید آپ پہلی مرتبہ آ رہے ہیں، لیکن چلیں آپ کا حق بنتا ہے۔ اللہ کی مدد کسے کہتے ہیں؟ جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ مدد، جو اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کیسے ہم مدد کر سکتے ہیں؟ جی 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 آپ کہاں سے ہیں؟ بنگلور سے، انڈیا سے، ماشاءاللہ جواب صحیح ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں تو یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کے دین پر چلتے بھی یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ یعنی دین کا کوئی بھی کام کرتے ہیں اس سے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ شکراً جس کیا نام آپ کا؟ عرفان۔ سید عرفان، ماشاءاللہ۔ چلیں 77 جی ماشاءاللہ۔ آپ سے سوال ہے، اسلام میں، دین اسلام میں کیا مسلک پرستی ہے؟ اس کی گنجائش ہے؟ جسے کہتے ہیں کسی خاص امام کی تقلید کرنا، انہوں نے جو کچھ کہا ہے جیسے بتایا ان کے حساب سے چلنا، کیا اس کی اجازت ہے؟ کچھ دلیل سے، کچھ جو ہے قرآن یا حدیث سے کچھ ہمیں بتائیے۔ اجازت نہیں ہے۔ تو اگر ہم کہیں کیسے نہیں، جیسے دنیا میں تو بہت سے لوگ چل رہے ہیں، تو آپ کیا جو ہے دلیل کیا دیں گے؟ دلیل کیا؟ دلیل جو ہے قرآن اور حدیث کا نام ہے، دلیل کیا دیں گے؟ جیسے کوئی بتا سکتے ہیں دلیل؟ جی
جی جی بہت ساری دلیلیں ہو سکتی، پورا قرآن میں بہت سارے، قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تیسرا کوئی نہیں، اللہ اور رسول. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ تو کئی جگہ آیا. اسی طرح اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی پیروی نہیں کرنا، اس پر عمل نہیں کرنا. اسی طرح سے یہ بھی آیت جو بھی بیان کیے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت. جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. تو ہمیں جس کو تھامنا ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. تو دین اسلام میں اطاعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تقلید نہیں ہے، آنکھ بند کر کے کسی آدمی کے پیچھے نہیں چلنا. ہاں عالم اگر کوئی آدمی قرآن و حدیث کی بات کرے تو ٹھیک ہے، ان کی بات مان رہے ہیں، تو دراصل ان کی بات ماننا نہیں ہوا، قرآن اور حدیث کی بات ماننا ہوا. تو عالم کا کام ہوتا ہے تبلیغ کرنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا کام تبلیغ ہے، وہ نبوت کا کام نہیں، وہ جو ہے نبی نہیں بن سکتے ہیں، وہ تبلیغ کر سکتے ہیں. تو تبلیغ کا مطلب ہے قرآن اور حدیث میں جو ہے وہ تبلیغ کرنا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. نام بتائیے. محمد شبیر عالم. تینوں ادھر دھیان رکھیے بچے. کتنا قریب ہے؟ 6 ٹوٹل کتنا؟ تو 18. وہ 6 یہ دیکھیں 89 دیکھیں شیخ صحیح ہے، اس کو دیکھ کر کے جو ہے نشان لگا. 89 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے آپ سے جو ہے چوتھا سوال کیا جائے. حدیث میں بتایا تھا ایک حدیث کہ ہماری تعداد بہت ہوگی اور بہت ساری قومیں جو ہے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والا بھوکا آدمی دسترخوان پہ دوڑتا ہے. صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہماری تعداد کم ہوگی، تو آپ نے فرمایا نہیں تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن تمہارے دل میں وہن ڈال دیا جائے گا. اس حدیث میں وہن کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ تو دنیا کی محبت میں زیادہ ہوں گے اور موت کو ناپسند کرنے لگیں گے. حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے نفرت، یعنی موت سے ڈر لگنے لگے گا. مرنے سے، مومن مرنے سے نہیں ڈرتا ہے، لیکن لوگ جو ہے مومن مرنے سے ڈرنے لگیں گے، یا آدمی مرنے سے ڈرنے لگے گا. تو یہ اس کا نام وہن ہے. جی نام لکھیں. جزاکم اللہ خیر. ون سکس 16. دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مختصر سوالات کیا جائے، چھوٹا سا سوال کیا جائے. چلو چھوٹا سا سوال کیا ہونا چاہیے. انڈیا والا حج کرنے کے لیے آئے گا تو احرام کدھر سے باندھے گا؟ پلین میں جب کیپٹن بولے گا. بہت اچھا سا جواب ہے یہ. جواب تو بہت صحیح ہے. ٹیکنیکلی اس کا جواب صحیح ہاں ہے. جی وہ میقات کا نام انڈیا سے آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یا پاکستان سے آنے والے ہوتے ہیں، اگر جدہ لینڈ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے 2 راستہ ہو، یا تو یمن کی طرف سے آئیں تو یلملم جو ہے نیت کریں گے، اور اگر ادھر طائف کی طرف سے آتے ہیں تو قرن المنازل پہ احرام باندھیں گے. اور جو لوگ انڈیا یا پاکستان سے ڈائریکٹ مدینہ جاتے ہیں وہ لوگ کیا کریں گے؟ مدینہ کی میقات سے احرام باندھ کر آئیں گے. جی یہ نام لکھیں. ماشاء اللہ بہت صحیح جواب، گڈ. اس میں نہ پھنسنا ہے نہ بالکل ایکوریٹ جواب نہیں ہے، لیکن پتلی گلی سے نکل رہے ہو، اسی کو کہتے پتلی گلی سے نکل لینا. چلیں 59 کون ہے؟ 59 کوئی نہیں. چلیں 76 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں آپ سے سوال ہوگا، موجودہ زمانے میں جو اختلاف دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں، اس کا میں نے حل بتایا. اس کا حل کیا ہے؟ کیسے حل کیا جائے اپنے اختلاف کو؟ کیسے جو ایک جگہ ہم جمع ہو سکتے ہیں؟ وہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن و حدیث پہ سارے آ جائیں. کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟
فرقوں کو چھوڑے شیخ صاحب، جی فرقوں کو چھوڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سارے ایک جو ہے اتحاد کریں، کیونکہ امام کی طرف سب کو بلائیں گے تو سارے جو ہے امام کی طرف نہیں آئیں گے. جی حنفی کو بولیں گے آپ شافعی کو، شافعی کو بولیں گے آپ مالکی کو، کوئی نہیں سکتا. جی سارے فرقوں کو ختم کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور انہی کے احکام پر جی سب ایک ساتھ جڑ جائیں. بالکل ساری امت مسلمان بالکل صحیح جواب. اور میں نے خلاصے کے طور پہ یہی میں نے بتایا تھا کہ جمع ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک لیڈر چاہیے، ہے نا، ایک امام چاہیے. اور امام ہی کا ہمارے یہاں جھگڑا چل رہا ہے، ہمارا امام یہ، ہمارا امام وہ. تو ہم ایسا امام کیوں نہ چنیں جن پر سب اتفاق کر لیں. اور سب کس پر اتفاق کر سکتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ. اللہ نے اس کا حکم بھی دیا اور اس پر آ جائیں ہم. اور ایک لیڈر جو ہم نے چن لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب قرآن نے علاج بھی بتایا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو علاج کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے اختلاف کو پلٹاؤ، علاج ہو جائے گا. سارے امام نے بھی یہی کہا ہے. جی جی سارے امام نے بھی یہی کہا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنا امام اور قائد بنا لیتے ہیں اور اپنے جھگڑے کو قرآن و حدیث کی طرف پلٹا دیتے ہیں، اتحاد ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے سب صحیح ہے. 1 2 1 2 2 1 نہیں، ہاں 1 2 نہیں کوئی. 97 یہ شاید زیادہ ہو گیا، اتنا نہیں ہوگا. 16 کوئی ہے 16 ڈبل آ گیا. اچھا اچھا 88 ہے آپ کے پاس؟ اچھا 88 نمبر تو ہو گیا ہے. چلے، حج کی استطاعت سے مراد کیا ہے؟ جیسے نا من استطاع الیہ سبیلا، حج کون کرے گا جس کے پاس استطاعت ہو. استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت سے مراد یہ ہے اس کے بعد مالی استطاعت ہو پہلے نمبر پہ جی، اور دوسرے نمبر پہ تو اس کی وہ بھی استطاعت ہو، جان کی استطاعت بھی ہو. جان کی استطاعت یعنی جسم کی استطاعت. ہاں جی 2 ہو گیا. اور کچھ ہے؟ اور اس کے بعد مالی استطاعت ہو، گھر سے آنے کا خرچہ، گھر سے جانے کا خرچہ، وہ تو اسی میں آگے ایڈ ہو جائے گا. جی 2 ہو گیا. تیسرا کوئی ایڈ کریں گے؟ جی حلال تو وہ جو ہے آداب میں سے ہے، کہیں گے. تیسرا کوئی بتائیں. راستہ پرامن ہو. جی عورت ہے تو اس کا محرم ہونا چاہیے. عورت ہے تو اس کا محرم ہونا چاہیے. یہ جو ہے عام طور سے 3 ہے: مالی استطاعت، جسمانی استطاعت اور راستہ ہموار ہو. اور عورت ہے تو محرم ہونا چاہیے. بالکل جو ہے. جزاکم اللہ. یہ ہمارے عبد الرحمن صاحب کا نام، عبد الرحمن یونس. راستہ ہموار کا مطلب خطرہ نہ آنے جانے کا. جیسے کورونا میں لاک ڈاؤن تھا نا، نہیں آ سکتے تھے نا، تو اس طرح سے جو ہے پھر نہیں رکیں. کوئی زبردستی کرے نہیں ہم جائیں گے ہی، تو یہ صحیح نہیں. 28 ماشاء اللہ. مرد کے پاس حج کے لیے مالی استطاعت ہے لیکن جسمانی استطاعت نہیں ہے، تو وہ کیسے حج کرے گا؟ ابھی حج والا زیادہ پڑھ رہے ہیں نا، آپ حج کرنا ہے آپ کو، ابھی حج والا مسائل زیادہ پڑھ رہے ہیں. اگر مرد کے پاس مالی استطاعت ہے، جسمانی استطاعت نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ کسی دوسرے آدمی سے حج بدل کرا سکتا ہے. وہ آدمی پہلے آلریڈی اپنا حج کر چکا ہو، اور بالغ ہونا بھی شرط ہے. بالغ بھی بچے سے نہیں کرائیں گے. جو آدمی بالغ ہے، اپنا حج پہلے کر چکا ہے، اس سے جو ہے حج بدل کروا سکتے. جزاکم اللہ. صحیح جواب مرزا صلاح الدین. کتنا 89 ہے. 38
کوئی ہیں؟ 38 نہیں کوئی ہے؟ 38 ہے کسی کے پاس؟ 38 نمبر سب کو نہیں دیے ہیں؟ 67 67 کچھ وظیفہ پڑھیے. 27 ہے ماشاء اللہ. چھوٹا سوال کرنا پڑے گا. طواف معلوم ہے طواف کسے کہتے ہیں؟ ہاں طواف 7 چکر جو ہے طواف کرتے ہیں. طواف اسٹارٹ کدھر سے ہوتا ہے؟ کہاں کس جگہ سے؟ جیسے ہم حرم شریف میں انٹر کریں گے تو ایگزیکٹ کہاں سے اسٹارٹ کریں گے؟ کس جگہ سے؟ کعبہ سے اسکوائر ہے نا تو کس کارنر؟ عمرہ کیا نا؟ عمرہ کیا تو کہاں سے اسٹارٹ کیے تھے؟ بوسا کس کو دیتے ہیں؟ بوسا کس کو دیا جاتا ہے؟ بوسا چھوتے کس کو چھوتے ہیں؟ چھونے والا دیوار پہ کارنر پہ کچھ لگا ہوتا ہے. کہیں پر اسٹون ہے نا بلیک اسٹون, ہاں وہیں سے اسٹارٹ کیا جاتا ہے. حجر اسود, حجر اسود سے اسٹارٹ کریں گے. اور طواف کرنے کے بعد پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ دو سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دو سے آ رہا ہے کچھ سمجھ میں؟ یہ مولانا کچھ بتائیں. نماز پڑھنا ہے, 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. طواف جب بھی کریں گے, نفلی بھی طواف اگر کریں تو 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے. عاشق 8 یہ تو ہوگا, چھوٹا نمبر ہے. وہ رینڈملی نمبر جاتا ہے نا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ باہر کا آگے کا چلا جاتا ہے, پیچھے کا رہ جاتا ہے. 75 آگے آپ کا ماشاء اللہ. آپ بتائیے حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور جی بتائیے, حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ نیکی والا حج جس کو حج مقبول بھی کہا جاتا ہے جی, اور اس کا بدلہ صرف جنت ہے. اور کچھ اس میں ایڈ کریں گے؟ حج مبرور میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ جی اس میں اخلاص و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی, اور کچھ اس میں ایڈ کریں گے؟ حج مقبول کا مطلب ہے کہ اس کا بدلہ جنت. یہ تو فائدہ ہو گیا, کہتے کسے ہیں؟ اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں. اس میں پراپرلی یعنی بڑی جو چیز داخل ہے یہ کہ وہ حج جس میں رفث اور فسق نہ ہو. رفث کہتے ہیں شہوت کا کوئی کام نہ ہوا, اور فسق گناہ اور معصیت کا کوئی کام نہ ہوا. یہ ہے حج مبرور. اور اس میں بہت ساری چیزیں بھی داخل مانی جائے گی, جو بر والا نیکی جس میں کیا گیا ہو, یا جو سنت کے مطابق کیا گیا ہو, جو حلال پیسے سے کیا گیا ہو. اس کی علامت میں نے بتایا تھا کہ حج کرنے کے بعد آدمی بدل جائے, یعنی بہتر اور اچھائی والے راستے پر چلنے لگ جائے. یہ علامت اور پہچان ہے حج مبرور کی. جی جزاک اللہ خیر. کتنا ہوا ہے؟ تو یہ نام لکھیں ان کا. کیا نام تھا؟ ہاں یہ جو یاسر نام, یاسر. یہ 6 نام لکھیں. اچھا میں پڑھ کے پھر نام پہلے لکھ لیں پھر, لیکن پھر یہ 20 ہے کوئی؟ اچھا ماشاء اللہ. دیکھیے غائب رہنے والا کبھی کبھی اوپر آ جاتا ہے. ہاں یہ حج کرنے سے کون سا گناہ معاف ہوتا ہے؟ حج کرنے سے, اگر حج کرتے ہیں ہمیں کیا ثواب ملے گا, یا کون سا گناہ کون سا معاف ہوتا ہے؟ کوئی بتائیں, حج کرنے سے کون سا گناہ معاف ہوتا ہے؟ جی کبیرہ گناہ. اور اس میں ایڈ کرنا چاہیں, بتائیں آپ. سب گناہ معاف ہو جائیں گے, بس شرک معاف نہیں. شرک معاف نہیں ہوگا. اور کوئی بتائیں. جی
حقوق العباد معاف نہیں ہوگا. جی جی بالکل. اور کوئی بتانا چاہتے ہیں؟ حج کرنے سے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے حقوق العباد کے. بندوں کا حق معاف نہیں ہوگا جب تک آپ لوٹاتے نہیں. بندہ معاف کرے، بندوں کا حق لوٹائیں تبھی. اس میں نے ایک چیز اور بڑھایا تھا، اگر کسی کی ذمہ جیسے زکوٰۃ ہے نہیں دیا ہے وہ بھی اس کو دینا پڑے گا. حج کرنے سے وہ معاف نہیں ہوگا. کسی کے ذمہ روزہ باقی تھا، جیسے رمضان گزرا تھا، حج کیا، رمضان کا روزہ چھوٹا ہوا تھا، اسے رکھنا پڑے گا. جی جی یہ ہمارے شکیل صاحب ہیں. 64 کوئی ہیں؟ ہو جائے تو میں بتائیے کتنا باقی ہے؟ ایک ہی باقی ہے. 13 13 ہے کوئی؟ نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پچھلے درس میں تھے آپ؟ نہیں تھے. ظلم کے بارے میں پچھلے درس میں بتایا گیا تھا نا. ظلم کسے کہتے ہیں؟ گناہ کرنے کو. ظلم کی تعریف جو ہے کیا ہے؟ گناہ. اور کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی آزاد سے بتائیے. تعریف ہم پوچھ رہے ہیں. جی وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس جگہ نہ رکھ کر دوسری جگہ رکھ دینا یہ ظلم کہلاتا ہے. یعنی جیسے ایک چیز، جیسے میں کہ یہاں پیسے ہیں، یہاں پہ ہم رکھے ہوئے، اس کا ایک جگہ ہے، تو ہم یہاں پہ جس چیز کا جو مقام ہے وہ مقام دینا، وہ جو ہے وہ تو حد و حق ہوتا ہے، لیکن اس سے الگ دوسری جگہ رکھ دینا، وہ مقام نہیں دینا، وہ ظلم کہلاتا ہے. یعنی حق سے مائل ہو جانا یہ ظلم ہوتا ہے. جی جی ان کا نام لکھیں. ہو گیا؟ ہو گیا. وہ پیپر دیں تو. یہ کچھ سوالات خواتین کی طرف میں نے بھیجے تھے، وہ میں دیکھ لیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے. ایک سوال تھا، عورت کے احرام کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ عبدالقدوس نے جواب دیا ہے، ہر قسم کا شرعی لباس پہن سکتی ہے سوائے نقاب اور دستانہ کے. جواب درست ہے یا درست نہیں ہے؟ جواب درست ہے بالکل. آپ لوگ ویریفائی کر دیں گے. ٹھیک ہے. نقاب منع ہے، دستانہ منع ہے، یعنی چہرے کو نہیں ڈھکنا ہے، لیکن چہرہ تو ڈھکنا ہے دوپٹہ سے، اوڑھنی سے، لیکن نقاب جو ہوتا ہے وہ نہیں لگانا. اور ہاتھ میں جو دستانہ لگایا جاتا ہے عورتوں کے لیے وہ منع ہوتا ہے. تو یہ صحیح ہے. اور ایک سوال تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حج کے بعد عمرہ کیوں کیا تھا؟ یہ جواب لکھنے والی اقرا زماں، اس لیے کہ انہوں نے انہیں حیض آ گیا تھا. بالکل صحیح ہے کہ جب انہوں نے عمرہ کے لیے احرام باندھا تھا تو حیض آ گیا، تو حیض آنے کی وجہ سے وہ عمرہ نہیں کر سکی تھی. حج تمتع کی نیت تھی، انہوں نے کس میں تبدیل کر لیا؟ حج تمتع کی نیت تھی، کس میں تبدیل کیا؟ حج قران میں تبدیل کر لیا تھا. تو انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، میں نے عمرہ نہیں کیا ہے، رونے لگی تھی. تو آپ نے سمجھایا تھا کہ تم نے جو حج کیا اس میں عمرہ داخل ہے، لیکن پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی. تو آپ نے کہا جاؤ جو ہے تنعیم سے عمرہ کر لو، وہاں سے رام بات کر کے. ٹھیک ہے. یہاں ایک مسئلہ آپ کو اور بتا دیتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہوگی، عورتوں کو بھی ضرورت ہوگی. پچھلے دنوں مجھ سے پوچھا بھی تھا، اور ایسا سوال ہو سکتا ہے، کوئی عورت جو ہے حج پہ آ رہی ہے اور احرام میقات پر اس سے حیض آ گیا یا نفاس آ گیا ہے، جیسے پہلے دن بھی جو ہے یہ سوال بھی آیا تھا پچھلی مرتبہ، تو وہ کیا کرے گی؟ حج تمتع میں پہلے عمرہ کرنا پڑتا ہے علیحدہ طور پہ، پھر جو حج کے دنوں میں حج کرنا پڑتا ہے. لیکن جس سے حیض آ گیا اور دن مختصر ہے، 1-2 دن ہے یا چند دن ہے، پاک نہیں ہو سکتی، ایسی صورت میں وہ کیا کرے گی؟ حج تمتع کے لیے شرط ہے، لازم ہے کہ حج سے پہلے عمرہ کرے. اور یہ جو اس کو ناپاکی آ گئی ہے میقات پہ، وہ کیا کرے اب وہ حج قران کی نیت کر لے، حج تمتع کی نیت نہ کرے، حج قران کی نیت کر لے، حج قران کے لیے جو احرام باندھ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. حج تمتع کی نیت نہ کرے کیونکہ وہ پاک نہیں ہو پائے گی. اور اگر دن موجود ہے، کافی دن پڑے ہوئے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، احرام باندھ لے، پاک ہو جائے گی تو عمرہ کر لے. لیکن کافی دن نہیں ہے، دن شارٹ ہے، عمرہ کے لیے جو ہے ٹائم نہیں ملے گا، تو حج قران کی نیت کر لے. یہ ہم اقرا زما تھی. یہ ایک سوال تھا، عورت کے احرام کے لباس میں کیا کیا منع ہے؟ ریان نے جواب دیا ہے، نقاب منع ہے،
صرف چہرے کا پردہ ہے، اوڑھنی سے ڈھکنا ہے، اور گلفز منع ہے، دستانہ منع ہے۔ یہ صحیح جواب ہے۔ عورتوں کو احرام کی حالت میں 2 چیز منع ہے، ایک نقاب اور دوسرا دستانہ۔ صحیح جواب ہے۔ ایک سوال تھا، جو عورت وضع حمل کے وقت وفات پا جائے اس کا کیا مقام ہے؟ رضوانہ محمد عمر جواب دیتی ہیں، جو عورت وضع حمل کے وقت وفات پا جائے اس کو شہید کا مقام ملتا ہے، یعنی شہید کا درجہ ملتا ہے۔ بالکل صحیح جواب ہے نا؟ جی بالکل جواب سے۔ ایک اگلا سوال تھا، اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کے ساتھ حج کا سفر کرتے وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ اسماء بنت امیس کے ساتھ حج کرتے وقت جو ہے کیا واقعہ پیش آیا تھا حج کا سفر کرتے وقت؟ ام محمد لئیق جواب دیتی ہیں، اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کے ساتھ حج کا سفر کرتے وقت ان کے بچے کی ولادت ہوئی تھی۔ جواب درست ہے یا درست نہیں؟ جواب درست ہے، بالکل جواب درست ہے۔ ایک سوال تھا، کسی ایک صحابیہ کا نام بتائیں جن سے احرام کی حالت میں چہرے کا پردہ کرنا منقول ہے۔ انیلا نے جواب دیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا۔ جواب درست ہے یا درست نہیں ہے؟ درست ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب سوار ہمارے پاس آتے تھے تو سدل پردہ کر لیتے تھے، جب سوار گزر جاتے پھر چہرہ کھول لیتے تھے۔ اور بھی کئی جو ہے صحابیہ کا میں نے اور دوسرے کا بھی میں نے نام بتایا تھا، جیسے ایک ہیں اسماء بنت ابی بکر۔ اسماء بنت ابی بکر کون ہے؟ عائشہ کی کون ہے؟ بہن ہے۔ ان کا بھی نام میں نے بتایا تھا، ان سے بھی منقول ہے۔ ایک اور نام بتایا تھا فاطمہ بنت منذر۔ فاطمہ بنت منذر یہ تابعیہ ہیں، صحابی نہیں، تابعیہ ہیں۔ یہ ان کی پوتی ہیں، اسماء بنت ابی بکر کی پوتی ہیں، یہ ان کی دادی اسماء بنت ابی بکر جو ہے دادی ہیں اور یہ پوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 6 جوابات تھے ماشاءاللہ۔ یہ پڑھیں جو ہے کیا کیا نام، یہ جن کے نام آئے ہیں وہ سب جو ہیں یہ سب ادھر آ جائیں، ایک ساتھ جو ہے جواب دے دیں گے، انعامات لے لیں گے اور ایک ساتھ۔ سید عرفات محمد صاحب، سید عرفان صاحب، شبیر عالم صاحب، محمد فراز صاحب، جریج، محمد عمر صاحب، عبد الرحمن صاحب، مرزا صلاح الدین صاحب، محمد عاشر صاحب، یاسر صاحب، شکیل صاحب، محمد افروز۔ ہو گیا؟ تو خواتین کے نائب کو بول دیں، لیڈیز کے کوئی نائب آ جائیں، لیڈیز کی طرف سے ان کے نائب آ جائیں، لیڈیز کی طرف انیلا سے کی طرف سے کوئی آ جائے، انیلا صاحب صاحبہ، ام محمد لئیق، رضوانہ محمد عمر۔ جائیں۔ ادھر آ جائیں۔ آپ جو ہے یہ محمد عرفان ہے، محمد عرفان صاحب ہمارے شیخ صاحب کے ہاتھ سے جو ہے کیا آزاد کے لیے؟ یہ ہیں سید عرفان، سید عرفان صاحب، سید عرفان آ جائیں گے۔ شبیر عالم صاحب، محمد فراز صاحب،